بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ کریمہ کا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ کوئی بھی اچھا عمل جو کہ بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ کبھی بھی اپنی حقیقت کو نہیں پہنچتا، ادھورا رہ جاتا ہے۔ کیونکہ جب تک ہم کسی بھی عمل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شامل نہیں کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف ہم امید نہیں باندھتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کو ہم جب تک شامل حال نہیں کرتے، اس وقت تک یہ کسی صورت ممکن نہیں کہ ہمارا عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ ہم جتنی بھی اس عمل کے اندر کوشش کر لیں، اس کے اندر سٹرگل کر لیں، اس وقت تک وہ معاملات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہوتے جب تک معاملات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت، فضل شامل حال نہیں ہوتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے، فضل ہے، رحمت ہے، برکت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پاک کلام، اپنے اس کلام کے ساتھ جڑنے کا دوبارہ سے موقع دیا ہے جو انسان کے قلب کی پاکی کے لیے، انسان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تک سفر کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کو تلاش کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اور اس پر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اربہا دفعہ شکر گزار ہیں کہ مالک نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس کے اس خاص کلام کو پڑھنے کی سعادت لے رہے ہیں۔ یہ سعادت زور بازو نیست، یہ سعادت انسان اپنی ذاتی کوشش یا سٹرگل سے نہیں لے سکتا۔ اس سعادت کو لینے کے لیے صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہی ہے جو انسان کو ان صحبتوں تک، ان محافل تک، ان خوبصورت معاملات تک لے آتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو آج انشاءاللہ ہم سورہ کاف آیت نمبر 10، 11 اور 12 کیونکہ بہت ہی خوبصورت ترین آیات مبارکہ ہیں، ان میں بہت سے راز و نیاز پنہاں ہیں۔ ہم اللہ سے دعا بھی کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم کی حقیقت کو ہمارے قلوب و اذہان پر منور فرمائے انشاءاللہ۔ تو میں اب باقاعدہ طور پر دعوت پیش کرتا ہوں نائلہ صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور قرآن کریم کی خوبصورت تلاوت اور ترجمہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے انشاءاللہ۔ آپ کی آواز سے پہلے چند ضروری باتیں میں آپ کی روبرو پیش کر دینا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ بہت خاص کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں، اس لیے اس کو پڑھنے کے دوران کچھ ایسی آیات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جیسے جتنے بھی 1,24,000 انبیاء کی اقوام گزری، جن میں کچھ اقوام نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کی وعید سناتا ہے۔ وہاں پر جہاں پر یہ آیات آپ سامعین سنتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں۔ یہ قرآن پاک کے ایک طرح سے قرآن پاک کا حق ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور دوسرے جہاں پہ اللہ تعالیٰ مومنین پہ اپنے نعمات کی بارش بہت ساری آیات میں سناتا ہے، تو وہاں پہ الحمدللہ، سبحان اللہ یا اللہ اکبر، ان تینوں کلمہ میں سے ایک کلمہ آپ نے پڑھنا ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطانی مردود سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اول
يدعو إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے سامان کر. اس آیت فَصَوَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا. پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں دو میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ بزرگ برتن نے سچ فرمایا ہے. آپ نے ذرا یہ آیت نمبر 10 کو دوبارہ پڑھیے گا. جی آیت نمبر 10. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے سامان کر. بہتر. الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت دی کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاک کلام کو ایسا انداز میں ہم نے سنا، اور امید ہے کہ آپ نے ان آیات مبارکہ کو اپنے دل کے کانوں سے سنا ہوگا. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا تو ان آیات مبارکہ کو ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کی حقیقت تک پہنچنے کی ہم کوشش کریں گے. قرآن کریم وہ خوبصورت کتاب ہے. قرآن کریم اللہ کا کلام ہے. یہ مخلوق نہیں، یہ خالق کے معاملات ہیں. اس کلام کے اندر ہی اس قدر طاقت ہے، اس قدر زور ہے کہ یہ انسان کے قلب کے معاملات کو جو ہے وہ بدل کر رکھ دیتا ہے. یہ معاملات بہت ہی اعلیٰ ترین معاملات تک انسان کو لے کر جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آج سورہ کاف آیت نمبر 10، 11 اور 12 پر تدبر کی کوشش کریں گے. ابھی ہم نے ان آیات مبارکہ کی تلاوت سنی، ترجمہ کو بھی سنا. اب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے ہم قرآن کریم پر تدبر کی کوشش کریں گے.
ہم ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکمتیں بیان فرمائی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں خوبصورت معاملات ہمارے سامنے کھولنا چاہتا ہے، ان کی طرف ہم غور و تدبر کی کوشش کریں گے۔ آیت نمبر 10 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہی خوبصورت پیغام دیا ہے کہ یاد کرو جب پناہ لی ان نوجوانوں نے غار میں، اور پھر دعا مانگی، کیا؟ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، اپنی جناب سے، اور مہیا فرما، اور ہمارے کام ہمارے لیے سیدھے فرما دے، ہمارے کام ہمارے لیے آسان فرما دے، ہمارے لیے ہمارا یہ راستہ آسان فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ غور کریں تو یہ جو کلام ہے وہ کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے کیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ حضور، آپ تو ہر ایک چیز پر شاہد ہیں، آپ تو وہ ہمارے محبوب ہیں جن کے اوپر ہم نے ازل سے آخر تک ہر ایک راز عیا فرما دیا ہے۔ حضور یاد کریں نا وہ وقت جب ہم، وہ جو جوان تھے، وہ جو غار میں جنہوں نے جا کر پناہ لی تھی، پھر انہوں نے دعا کی کہ مالک ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، لدن کا رحمتن۔ یہ اب بڑا خاص معاملہ ہوا، یہ بڑا خاص اہم معاملہ ہوا۔ اگر ہم اس کے ظاہراً معنی کی طرف غور و تدبر کریں، جیسے کہ ہم نے اس سے پچھلے درس کے اندر آپ سے یہ بیان کیا تھا کہ یہ وہ لوگ تھے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، اور وہ اس وقت کے بادشاہ سے، اس وقت کے یزید سے بچنے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لی، اور پھر وہاں پر یہ دعا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ثبت کر دی، یہ اس قدر خوبصورت دعا ہے کہ اس دعا کو ہم نے اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے۔ یہ دعا ایک بہت بڑا راز ہے۔ کوئی بھی شخص اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رازوں سے آگاہ ہونا چاہتا ہے، کوئی بھی شخص اپنی ذات کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ فضل اور کرم حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی شخص اپنے قلب کو روشن اور منور کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص عنایات تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ یہ دعا اپنا وظیفہ بنائے، اس دعا کو اپنے وظائف میں شامل کر لے۔ لیکن اب قرآن کریم خود ہی سارے راز ہمارے اوپر عیاں کرتا جاتا ہے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ اس قدر وہیئ لنا من امرنا رشدا، بھائی یہ اس قدر اعلیٰ ترین معاملہ ہے نا، میں انشاءاللہ ابھی اس کو جب آپ کے سامنے بیان کروں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کس قدر بڑا اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے یہ جو دعا ہمیں سکھا دی، اللہ نے یہ دعا ہمیں سکھا دی، اللہ نے یہ دعا، یہ الفاظ ہمارے قلوب و اذہان تک پہنچا دیے۔ یقین جانیے جی، آج آپ میری زبان سے
جو کچھ سن رہے ہیں نا، یہ جو کچھ بھی آپ میری زبان سے اس وقت سن رہے ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاک کلام کی ہی ایک دعا کو بار بار اپنے وظائف میں شامل کر لینے کی وجہ سے یہ کرم نوازی اتری۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اس کو میں نے اپنا وظیفہ بنا لیا۔ جب میں نے اس کو اپنا وظیفہ بنایا اور مالک سے یہ بارہا 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 یہ دعا مالک کے حضور پیش کی، قلبی شعوری طور پر کہ مالک مجھ پر بھی وہی کرم کھولا جائے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے مانگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ تمام کرم، اللہ کی بارگاہ سے آپ جب بھی خلوص نیت سے کچھ مانگتے ہیں وہاں سے تو کوئی نا کا معاملہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب بھی کوئی شخص اپنے اس انوائرمنٹ سے، اس دنیا سے، اس دنیا کے معاملات سے، اس دنیا کے شور سے، اس بیٹا فریکوینسی سے، دنیاوی خواہشات و لذات سے چند قدم پیچھے ہٹتا ہے نا، اور کاف اپنے قلب کی غار میں اترتا ہے یا اپنے قلب کی غار کے اندر اترنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہاں پر اس قلب کی غار کے اندر اگر اترا تو اسے کیا دعا کرنی چاہیے؟ کیا دعا وہ کرے کہ اسے سیدھا راستہ ملے، اسے ہماری ذات تک وہ حقیقت والا راہ مل جائے؟ کون سی دعا کرے وہ ہم سے؟ دعا کرے کہ میرا قلب کھل جائے۔ دیکھیں، دو طرح کی نا انسان کے وجود میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل رکھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو سوچنے کے پیرامیٹر انسان کو دیے ہیں، دو شعور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائے ہیں، لیکن اب اللہ خود ہی ہمیں حقیقی شعور کی بیداری کی دعا بتا رہا ہے۔ کیا بتا رہا ہے؟ ہمیں حقیقی شعوری کی بیداری کی دعا بتا رہا ہے۔ اب وہ کون سے دو شعور ہیں جو ہماری ذات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھ چھوڑے ہیں؟ ایک کو کہتے ہیں عقل معاش، معاش والی عقل، کمانے والی عقل، دنیا کے اندر سروائیو کرنے کے لیے جو انسان کو شعور چاہیے اس کو کہتے ہیں عقل معاش۔ یہ عقل انسان کو اس دنیا، اس عالم خلق، اس عالم ناسوت میں سروائیو کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی انسان اس عالم ناسوت میں سروائیو نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر اس کے پاس عقل معاش نہیں تو وہ اپنے معاملات کو اس طرح سے ہینڈل نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک دوسری بھی عقل ہے جس کو عقل معاد کہتے ہیں۔ کون سی عقل کہتے ہیں؟ عقل معاد، ایسی عقل جو انسان کو اللہ کی ذات کی طرف سفر کرنے کا شعور دیتی ہے۔ اس کائنات کے اندر بڑے بڑے لوگ عقل معاش کے بڑے بڑے تھم موجود ہیں، لیکن افسوس کہ عقل معاد سے بالکل محروم، ان کی عقل معاد پر پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ راستہ بتایا کہ تم عقل معاد کی ضرور ہم سے دعا کرو۔ یہی ہے علم لدنی، وہ علم جو خالصتاً اللہ کے حضور سے انسان کے قلب پر اترتا ہے۔ وہ کتابوں میں لکھا ہوا نہیں ہوتا، وہ میں ابھی آپ کے سامنے کو کتاب کھول کے بیان کر رہا ہوں کہ یہ جی ایسے ہے، بس میں نے وہ قرآن کریم کی آیات مبارکہ کو پڑھا، اب مالک قلب کے اوپر اتارتا جا رہا ہے اور میں بیان کرتا جا رہا ہوں۔ یہ اس کا کرم ہے، میری ذات، میری کوئی حیثیت نہیں، یہ صرف محض اس کا فضل، کرم، رحمت، برکت ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو، عقل معاش کے تو بہت سارے لوگ متلاشی ہیں اور ہم عقل معاش دیتے بھی ہیں، لیکن سنو ہم سے، اگر تم حقیقی راستے کی طلب میں ہو، طور پر ہماری ذات تک پہنچنا چاہتے ہو، آخر میں جو ہم نے اس سے پوچھا، مالک ہمیں سیدھے راستے تک لے جا، یہ جو دعا کے اندر مالک ہمیں حقیقت تک پہنچا دے، ہمارے کام میں آسانی فرما کے ہمیں حقیقت سے ہم کنار فرما دے، تو اللہ اس سے پہلے بتا رہا ہے تم نے کیا چیز مانگنی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تم نے پہلے رحمت مانگنی ہے۔ پہلے کیا چیز مانگنی ہے؟ ہماری رحمت، ہمیں اپنی جناب سے رحمت دے، پھر رحمت کے بعد عقل ماد اور حقیقی علم ہمارے قلب پر اتار۔ اچھا، اس رحمت سے کیا مراد ہوئی؟ اس رحمت سے کیا مراد ہے؟ کیسے رحمت اتارے مالک ہمارے قلب کے اوپر؟ کون سی رحمت اتارے کہ ہم اپنے قلب، اپنے اندر کی غار کے اندر جو اس وقت اترنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کون سی رحمت اتارے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس خاص علم تک رسائی حاصل کریں؟ تو وہ رحمت وہ والی رحمت ہوگی جو آپ کے قلب پر موجود پردوں کو ہٹائے گی۔ آپ کے قلب پہ، آپ کے کہف پہ، آپ کی غار پر کچھ پردے پڑے ہیں جس کی وجہ سے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم خاص آپ کے قلب پر نہیں اترتا۔ کون سے پردے ہیں جی؟ جی غفلت کا پردہ ہے، لذات و خواہشات کا پردہ ہے، حسد کا پردہ ہے، کینے کا پردہ ہے، بغض کا پردہ ہے، لالچ کا پردہ ہے، مال لینے کا پردہ ہے، عزت لینے کا پردہ ہے، اپنی ذات کو بڑا بنانے کا پردہ ہے، نہ جانے کیا کچھ نہیں آپ نے اپنے قلب کے اوپر پردوں کو چڑھایا ہوا۔ بے ادبی کا پردہ ہے، نہیں جانتے کہ کس سے کیا گفتگو کرنی ہے، زبان کو لغویات میں مصروف کرنے کا پردہ ہے، بارہا اقتدار کی تلاش ہے، اونچا بننے کی چاہت ہے۔ ہر ایک لوگ ہمارے سامنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، خدا کی قسم میں اس ذات پاک کو حاضر و ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص حقیقی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے قلب کو کھولا ہے، جس کے متعلق کریم محبوب جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں، سنو سنو سیدنا غوث پاک کیا فرماتے ہیں۔ سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں کہ تیرے پاس کھوٹے سکے ہیں، تیرے وجود میں کھوٹوں سکوں کی بھرمار ہے، ہاں اس میں ایک سونے کا سکہ بھی ہے، تو میرے سامنے اپنے کھوٹے سکے بارہا پیش کرتا ہے، بارہا اپنے کھوٹے سکوں کو لے کے آتا ہے۔ نہ کر ایسا، تو اپنے وجود کے کھوٹے سکے اور سونے کے سکے دونوں کو میرے حوالے کر، تاکہ میں تیرے کھوٹے سکے اور سونے کے سکے دونوں کو ملا کے پگھلاؤں، ان کو آگ میں جلاؤں، اور اس میں سے جو صرف سونا ہے، جو صرف حقیقت ہے، وہ تجھے عطا کر دوں۔ ایسا ہی ہے، ہم ایسا ہی کرتے ہیں، ہم صرف پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم بہت نیک، ہم ایسے، ہم ایسے، ہم مظلوم، ہم ایسے، ہم یہ، ہم وہ۔ بھائی تیرے جو کھوٹے سکے ہیں تو کیوں پیش کرتا ہے؟ تو اپنا خلوص پیش کر، تو اپنی ذات کو ٹھیک کرنے کے لیے پیش کر، تو اپنی ذات کی ان برائیوں سے، اپنی ان غفلتوں کے پردوں سے، ان اپنے قلوب کے اوپر چڑھے ہوئے پردوں سے نکلنے کے لیے خود کو پیش تو کر۔ ہم نہیں کریں، یہی مسئلہ ہے۔ میں نے کل کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کل یا پرسوں غالباً ایک کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان پڑھا، نہ جانے کتنی دیر میں خود اس پر تدبر کر کے اپنے نفس، اپنی ذات پر خود روتا رہا۔
کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ خوف اپنی امت پر جس کو ان کے لیے خطرناک سمجھتا ہوں. حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ خوف اپنی امت پر اور جس شخص کو میں اپنی امت کے لیے خطرناک سمجھتا ہوں اس منافق سے ہے. سب سے زیادہ خوف اپنی امت پر جس کو ان کے لیے خطرناک سمجھتا ہوں اس منافق سے ہے جس کی زبان عالم ہو، علم جس کی زبان تک ہو، جو خود بے عمل ہو. لوگوں کو تو بہت نصیحتیں، بہت بلند باغ باتیں کرتا ہو، لیکن خود بے عمل ہو، عمل کے پیرایوں سے نہ جانے کوسوں دور ہو. آپ اس شخص کو منافق جس کو ہمارا حبیب، ہمارے دلوں کا چین، ہماری محبت، ہماری ذات کا سب کچھ، ہمارا محور، ہمارا مرکز، جس شخص کو حضور منافق کہہ دیں، آپ مجھے بتائیے آپ اور میں کہاں پر پھر کھڑے ہوں گے اگر ہم عمل کے راہوں سے دور. ہمیں اپنی قلبوں کی طرف نظر کرنی پڑے گی، ہمیں اپنے نفس کو صابر بنانا پڑے گا، ہمیں تقدیر کے معاملات پر صبر کرنا پڑے گا، اپنے نفس کو شکر پر لازمن شاکر بنانا پڑے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت پر ہر لمحے گامزن رہنا پڑے گا. یہ تبھی ممکن ہوگا جب انسان خلوص نیت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو پانے کی جستجو میں نکلے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز سکھا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم اس قلب کی غار میں اترنے کی کوشش کر رہے ہو، تم ہماری ذات تک آنا چاہتے ہو، تم سیدھے رستے کے متلاشی ہو، تم ہدایت تک پہنچنا چاہتے ہو، تم ہماری قربتوں تک پہنچنا چاہتے ہو، تو اپنے قلب میں اتر کر ہم ان پردوں میں سے نکل کر حقیقت تک پہنچنے کی دعا کرو. ہم سے مانگو کہ ہم اپنے ان پردوں کی جستجو میں لگو، ان پر آنکھ کھولو کہاں کہاں تمہاری ذات میں غلطیاں ہیں، کس کس دوئی کے اندر تم مبتلا ہو. اس دوئی سے نکلنے کے لیے ہماری رحمت کی طرف متوجہ ہو جاؤ، ہماری رحمت کی بارہا ہم سے دعا کرو. اور پھر ہم تمہیں ایک راز نہ بتائیں، سنو وہ راز، ہماری رحمت نیکوں کے قریب ہوتی ہے، ان کی صحبت میں جا بیٹھا کرو. یہ ہے وہ راز. اب میں نے کھولا یہ ساری باتوں کے بعد آپ پر یہ راز میں نے کھولا کہ جس رحمت کے تم متلاشی ہو، جس رحمت کو تم چاہتے ہو، جس سے تمہارے قلوب کے پردے ہٹیں گے، وہ تو ہمارے پیاروں کے قریب ہوتی ہے. تم بھی ان کے پاس جا بیٹھو گے، ان کے ساتھ ادب اور محبت کے معاملات میں آ جاؤ گے، ان کی دل سے معاملات ان کے سامنے سرنگوں کر دو گے، ان کی بارگاہ میں اپنے آپ کو علم اور عمل سے خالی کر کے آ جاؤ گے. وہاں پر متکبر نہیں بنو گے، وہاں پر بیٹھ کے ہماری ذات کی جستجو میں آ جاؤ گے، تو وہ رحمت تمہارے قلوب کے پردے ہٹا دے گی اور تمہیں علم لدنی مل جائے گا، جس علم لدنی سے تم حقیقت تک پہنچ جاؤ گے، تمہیں حقیقت میسر آ جائے گی. تو سمجھیے احباب، یہ عقل معاش کی دعا نہیں، یہ عقل ماد کی دعا ہے. انسان کا جو
شعور ظاہری ہے، انسان کی جو عقل ہے، انسان کی عقل انسان اللہ تک نہیں لے کے جاتی، بلکہ انسان کے قلب کا معاملہ، قلب کی عقل انسان کو اللہ تک لے جاتی ہے۔ گو عقل آستاں سے دور نہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں گو عقل آستاں سے دور نہیں، مگر اس کی قسمت میں حضور نہیں، مانا کہ علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے کہ جس میں حور نہیں، دل بینا بکر خدا سے طلب، دل بینا بکر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ بھائی یہ عقل تجھے آستاں سے دور، آستاں کے قریب لے جائے گی لیکن آستاں تک نہیں رسائی دلائے گی، اس کی قسمت میں حضوری نہیں، کیونکہ یہ سوال اٹھا دے گی وہاں پر، اچھا نہیں جی ایسے، اچھا نہیں جی ویسے، اچھا جی فلاں۔ علم میں بھی سرور ہے کہ تو صرف اگر الفاظ کی حد تک رہے گا، زبان کا عالم بنے گا تو واہ واہ تو بڑی ہوگی، علم میں سرور تجھے آئے گا، لیکن یہ وہ جنت ہے کہ جس میں حور نہیں، کہ تجھے جو حقیقی لذت ہے، جو تجھے اللہ کا قرب ہے، جس میں حقیقی معراج اور وصال ہونا ہے، وہ تجھے فقط علم کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا، اس کے لیے تیرے قلب کی شمع روشن ہونے چاہیے۔ دل بینا بکر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، کہ تیرے آنکھ کا نور جب کھلے گا تو وہ تو صرف اس دنیا کو دیکھے گا، لیکن جب تیرے دل کا نور کھلے گا تو وہ اللہ کی ذات کے قرب و وصال کے مشاہدات میں، وصال کے جلووں سے لطف اٹھائے گا۔ سیدنا سلطان اور عارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی اس پہ کلام کرتے ہیں، قربان نہ جاؤں آپ کی ذات پر۔ ان صوفیاء کرام نے جو اپنے باطن کی معاملات ہمارے سامنے کھول کے رکھے، ہمیں جو رنگ دیے، وہ کمال۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے ہوں، دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے ہوں، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہوں، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہوں، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگوں تانے ہوں، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگوں تانے ہوں، جو دل دا محرم ہووے باہو، جو دل دا محرم ہووے باہو، سوئیو رب پہچانے ہو۔ آپ فرما رہے ہیں یہ جو دل ہے، یہ جو انسان کا قلب ہے، یہ جو کاف ہے، یہ جو غار ہے، یہ غار تو سمندروں سے بھی گہرائی، سمندروں کی گہرائی تو اس کے سامنے پانی بھرتی ہے۔ دل دریا سمندروں، لاکھوں کروڑوں اربہ سمندروں، یہ ان سے بھی بہت گہرے ہیں، ان کی گہرائیوں میں بڑے راز ہیں۔ کون دلاں دیاں جانے ہوں، وہ کون ہے جو قلب کی گہرائی تک اتر پائے، کون ہے جو قلب کی حقیقت تک اتر پائے۔ وچے بیڑے وچے جھیڑے، کہ اسی کے اندر ہی طوفان ہے، اسی کے اندر، بیڑے کہتے ہیں کشتیوں کو، اسی کے اندر کشتیاں ہیں، اسی کے اندر طوفان ہے، جھیڑے وچے وانج، اسی کے اندر وہ چلانے والا چپو ہے، وچے مہانے، اسی کو چلانے والا بھی اسی دل کے اندر موجود ہے، یہ اسی وجود، اسی قلب کے اندر ہی سب کچھ ہے۔ 14 طبق دلے دے اندر، اسی قلب کے اندر عالم ناسوت کے ساتھ آسماں ہے، اسی میں عالم ملکوت، لاہوت، یاہوت، ہاہوت، ہر ایک عالم اسی میں موجود۔ یہ 14 طبق، ہر چیز، 7 آسمان 7 زمینیں، ہر چیز اس کائنات کی وہ اس قلب کے اندر ہی موجود ہے۔ یہی کائنات کبیر ہے، یہ قلب۔ تمبو وانگوں تانے ہوں، یہ ایسے چھائے ہیں کہ تم دیکھو گے تو ہر چیز اس کے اندر ہی ہے۔ جو دل دا محرم ہووے باہو، جس کو قلب کی حقیقت ملی، جس کے اوپر قلب کے یہ راز آشکار ہوئے،
सोयो रब पहचाने हूं कि उसने अपने कल्ब के अंदर उतरकर ये तमाम गफलतों के पर्दों को उतारा, अल्लाह के करीब नेक लोगों के करीब बैठा, उनकी रहमत फजल अपने कल्ब में उतार कर उन पर्दों से निकला जो शहवत का है, जो गफलत का है, जो गुस्से का है, जो कीने का है, जो लालच का है, जो बुग़्ज़ का है, इन तमाम पर्दों में से वो बाहर निकल कर अल्लाह के इल्मे खास से मुनव्वर किया गया। तो वही फिर है जो अल्लाह की जात तक करम नवाजी पा लेगा, वही तो है जो हकीकत को पा लेगा, वही तो है जिस पर हमारी हदायत खुल जाएगी, वही तो है, उसी को तो हमने हकीकी राह अता कर दिया है। अब जाओ फिर तुम भी, जो इस राह को पा लेगा उसके करीब जब तुम भी बैठोगे तो तुम भी उस राह को पा लोगे। अल्लाह एक तरह से ये बता भी रहा है कि ऐसे ऐसे होगा, समझा भी रहा है कि अगर तू खुद नहीं कर सकता तो उनके करीब जाके बैठेगा तो वहीं से तुझे राह मिल जाएगी, क्योंकि रहमत हमारी, हमने तो उनके कल्ब को रहमत से मुनव्वर किया हुआ है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। तो इससे अब हम अगली आयत मुबारक की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाता है आयत नंबर 11 कि बस हमने बंद कर दिए उनके कान कि उस गार में कई 100 साल तक जो गिने हुए थे। अब अल्लाह सुब्हाना ताला हमें ये हमारे ऊपर एक और राज आश्कार कर रहा है। सुभान अल्लाह, मैं कुर्बान जाऊं अपने मालिक के कर्मों पर, किस कदर वो मेरा मालिक रहमान और रहीम है, फजल करने वाला है, और एक एक तरीके उसने हमें हमारे सामने अयां किए हैं। बस ये हिकमत की बात है कि आप उसकी हिकमत को पहचान जाए। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहा है कि हमने ये जो वो जो गार में रहे, वो जो गार के अंदर रहे, वो जो सालों उनकी जात पर बीत गए, ना उनको खबर हुई ना बाहर वालों को खबर हुई, बाहर जमाने गुजरे, वो नींद में विसाल की लज्जतों से आश्कार होते रहे। तो कैसे हुए? तो सुनो, कैसे हमने उनको इस मामले के साथ हमकनार किया, कौन से असबाब हमने पैदा किए, तो चलो हमसे ये भी सुन लो। हमने उनके सुनने वाले कानों पर पर्दा डाल दिया। अल्लाह अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हाना ताला बड़ी खूबसूरती से एक खूबसूरत नुक्ता हमारे कलूब पर आया कर रहा है। इंसान के कल्ब के अंदर जो मालूमात जाती हैं वो इंसान की समाअत के जरिए से जाती है। सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी सुना, देखा तो मुशाहिदा तो बाद में है, आंख का काम बाद में है। पहला जो नुक्ता है वो समाअत है। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहा है कि हमने समाअत पे पर्दा डाल दिया और फिर उनको उनकी गार के अंदर हम सामने सुलाए रखा और अपने करम और फजल उन पे उतारे रखे। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें भी ये राज अनायत कर रहा है कि अगर तू चाहता है कि तेरे कल्ब के मामलात खुलें, तो तुझे अपने कल्ब के तेरे कल्ब के दो दरवाजे हैं। अल दखाल, दाखिल होने वाला दरवाजा, अल खराज, खारिज होने वाला दरवाजा। दो रास्ते हमने, दो दरवाजे तेरे कल्ब के रख छोड़े हैं। एक दरवाजा वो दरवाजा है जिसके जरिए से तेरे कल्ब के अंदर हमारे नूर तजल्लियात,
ہمارا علم لدنی، ہمارا علم باطن تیرے قلب تک پہنچتا ہے۔ اور ایک دوسرا ہے الخراج، وہ ہم نے تجھے اس لیے دیا تھا کہ تو اپنے قلب کے اندر کی برکت کو لوگوں تک ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرتا، لیکن ہوا کیا؟ تو نے اپنے اس دروازے کے ذریعے سے باہر کی چیزوں کو اپنے قلب کا حصہ بنانا شروع کر دیا۔ تو نے باہر کے معاملات کو اپنے قلب کے معاملات کے اوپر وارد کرنا شروع کر دیا۔ تو نے خواہشات، لذات، مال، اقتدار، حسد، کینے، بغض، تکبر، لالچیں، غصے، ان چیزوں کو اپنے قلب کا حصہ بنا لیا۔ تیری سماعتوں کے ذریعے سے، تیری نگاہوں کے ذریعے سے، تیری سوچوں کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں تیرے قلب کے اندر اتر آئیں، جو کہ ہمارے ساتھ جن کا دوئی کا معاملہ ہے۔ تو سنو، تمہیں اگر اپنے قلب کے اندر حقیقت کو پانا ہے تو تمہیں اپنی سماعتوں کو روکنا ہوگا باہر کے معاملات سے۔ تمہارے قلب کے اندر باہر سے جب کچھ نہیں آئے گا تو اس وقت ہماری رحمت اور فضل کے دروازے تمہاری ذات پر کھل جائیں گے۔ اللہ والوں کی صحبتوں میں اللہ کی رحمت کا معاملہ کیسے ہے؟ کیونکہ ان کی صحبتوں کے اندر صرف بات اللہ اور اللہ کے حبیب جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ وہ آپ کو دنیاوی معاملات اور باہر کی خواہشات و لذات سے قطع کر کے آپ کے قلب کی عقل معاد کو روشن کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ تو جب وہ آپ کے قلب میں وہ معاملات اتر جاتے ہیں اور آپ کی سماعت باہر سے بند ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے قلب کے اوپر رحمت اور فضل اور برکت اتر آتی ہے۔ پھر آپ کے قلب کے معاملات اللہ سبحانہ تعالیٰ عیاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو حقیقت سے آشکار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس کے اگر حقیقتاً ظاہراً بھی یہ چیزیں اگر آپ دیکھیں تو انسان کی جو گہری نیند ہے نا، تو یہ اصل میں سب سے پہلے ہوتی ہے بیٹا سٹیٹ۔ انسان اگر بیٹا سٹیٹ کے اندر رہتا ہے تو وہ شور میں رہتا ہے، جاگتا رہتا ہے، اپنے آپ کو تھکاتا رہتا ہے، دنیا کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ الفا سٹیٹ آف مائنڈ جو ہے وہ آپ جب ہم اس طرح سے ذکر کی کوشش کرتے ہیں، مراقبہ کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح کے معاملات کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ انسان اس دنیا کے شور سے ہٹ کے ریکوری پروسیس کے اندر آیا، ڈیوائن فریکوینسی کے ساتھ اٹیچ ہونے کے پروسیس کے اندر آ گیا۔ یہ جو گہری نیند ہے، یہ جو نیند کا پروسیس ہے، یہ نیند کے پروسیس میں انسان کا وجود کثیف ریسٹنگ پوزیشن میں ہوتا ہے، ریکوری پوزیشن میں ہوتا ہے۔ اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا میکانزم سٹارٹ کر دیتا ہے جو اس کے معاملات کو، اس کے سیلز کو ریکور کرتا ہے، اور اسی ٹائم میں روح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ڈیوائن فریکوینسی کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جب تم اپنی اور اگر دیکھیں نا، آپ سو رہے ہیں اور باہر سے شور آنا شروع ہو جائے، آپ پھر شور کی کیفیت، تو آپ کی نیند کھل جائے گی۔ آپ کو کوئی شور کے معاملات آئے تو آپ کی نیند کھل جائے گی اور آپ نیند سے آپ اس ایک پروسیس سے باہر آ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کی سماعتوں کو کلوز کیا اور ان کو اپنی حقیقت، اپنی گہری نیند، اپنے اس حقیقی معاملے کے ساتھ ہم نے انٹرلنک کر دیا۔ سیم ایک سالک کے لیے بھی ضروری یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیٹا سٹیٹ سے باہر نکالے اور الفا سٹیٹ آف مائنڈ، تھیٹا ڈیلٹا سٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ جڑے، گہری نیند میں جانے کی کوشش کرے، اپنی کثیف باڈی ہے اس کو ریکوری پوزیشن میں لائے اور اپنی روح کو ڈیوائن فریکوینسی، اور یہ وہ وقت نکالے اس چیز کے لیے۔
ہم نے اس دنیا کے معاملات کے لیے اپنی نیندیں برباد کر دی، اس کے لیے ہم نے اپنا سکون برباد کر دیا، ہماری نمازیں ہو گئی، ہمارے معاملات ہو گئے، نہ قرآن کے لیے ٹائم، نہ نماز کے لیے ٹائم، نہ اللہ کے لیے ٹائم۔ بھائی میں اکثر مجھ سے نا لوگ جو ہے وہ سوالات و جوابات میسیجز وغیرہ، وہ جی ایسے ہے تو ویسے ہے تو فلاں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں اچھا ہماری محفل ہو رہی ہے آپ اس میں، وہ جی ہم مصروف بہت ہیں، ہماری تو مصروفیات بڑی ہیں، ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے۔ اچھا جی وہ میرے پاس کوئی پھر فری وقت ہوگا تو میں چلیں ریکارڈنگ سے یا کوئی اس طرح سے، تو مجھے نا ہنسی آتی ہے میں ہنستا ہوں اکثر قلب میں کہ یار کیا اس کائنات کا مالک جس نے ان تمام معاملات کو خلق کیا، یار اس کی قربت اتنی سستی ہے، اس کی ذات اتنی سستی ہے کہ ہم اسے آخری ترجیحوں میں رکھیں، اور وہ اللہ کی غیرت جو ہے نا وہ بہت بڑی ہے۔ تمام کائنات کی غیرتوں کو اگر ملایا جائے تو وہ غیرت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی غیرت کے آگے 0.0000001% بھی نہیں ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں بھائی؟ آپ کیا یہ او بھائی بہت ہی، وہ کہتے ہیں نا مولانا روم رحمت اللہ علیہ قربان جاؤں، آپ فرماتے ہیں ہم خدا خواہی، ہم خدا کو چاہنے والے، ہم خدا خواہی وہ ہم دنیا دوں، اور ہم دنیا کو بھی چاہتے ہیں، ہم اللہ کو بھی چاہتے ہیں اور اپنی دنیا کو بھی چاہتے ہیں۔ ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں، ای خیال استو محال استو جنوں، اوے یہ تیرا خیال ہو سکتا ہے، محال ہے، ناممکن ہے، جنوں ہے، پاگل پن ہے، یہ پاگل پن ہے، تو نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں، ای خیال استو محال استو جنوں۔ تو یاد رکھیں یہ اصل میں یہی بات ہے، جب آپ اپنی خواہشات و لذات اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر دنیاوی خواہشات، اور چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہیں، چاہے کوئی بھی شخص ہے، جب وہ ان معاملات پر دنیا اور اللہ کی ذات پر کسی بھی چیز کو ترجیح دے گا، تو اس کی یہ جو سماعت اللہ نے جو اس کو دنیا سے توڑا ہوا تھا، اس کی سماعت میں جو کچھ آ نہیں رہا تھا، وہ اللہ کے قربت کے مزے لے رہا تھا، وہ نیند اس کی ٹوٹ جائے گی۔ ہاں اگر وہ اللہ کی ذات کو ترجیح اول بنائے رکھے گا تو اللہ اس کو پھر ہزاروں سال جتنے تک وہ اس کائنات میں موجود رہے گا، اللہ اسے سلائے رکھے گا، اللہ اس کی روح کو اپنی فریکوینسی، ڈیوائن فریکوینسی سے جوڑے رکھے گا، اللہ اس کے وجود کو ریکوری پروسیس میں رکھے گا، وہ بہترین ترین انسان ہوگا اس دنیا کے معاملات میں رہتے ہوئے بھی، وہ دنیا سے مرا ہوا ہوگا، دنیا سے سویا ہوا ہوگا، اور اللہ کے ہاں جاگا ہوا ہوگا، اللہ کے ہاں زندہ ہوگا۔ تو یہ ہے قرآن کا راز، یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن کی حکمت، یہ قرآن بتانا چاہتا ہے، اس کی طرف قرآن لانا چاہتا ہے، یہ قرآن ہمیں دینا چاہتا ہے، ہم لینا نہیں چاہتے۔ تو قلب سے اس پر عمل کی کوشش کرنی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سنو، اگلی بات سنو، یہ تھی ہماری تمہاری فنا، یہ ہے فنائیت، یہ ہے فنا کا پروسیس۔ پھر کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، سنو سنو، وہ بھی تمہیں بتاتا ہوں، بتاؤں کیا ہوگا آگے، سنو مجھ سے۔ پھر ہم نے انہیں بیدار کر دیا تاکہ ہم دیکھیں کہ ان دو گروہوں میں سے کون صحیح شمار کر سکتا ہے کہ اس مدت کا جو وہ غار میں ٹھہرے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب اس معاملے میں اترتا ہے، ہم اس کی سماعتوں کو بند کرتے ہیں، اس کو اپنی غار میں ان حقیقتوں تک لے جانے کے پروسیس میں لے آتے ہیں، اس کی فنائیت کمپلیٹ ہوتی ہے، اس کی فنائیت کے معاملات کھل جاتے ہیں، اس کی فنائیت کے معاملات جب اصل میراج کو پہنچتے ہیں تو پھر ہم اسے بیدار کرتے ہیں۔ اب ہم اس کو بیدار کرتے ہیں، اب ہم اس کے قلب کے پردے اٹھ چکے ہیں، اب اس میں علم لادنی اتر چکا ہے، علم لادنی اتر رہا ہے، اب اس کو سیدھا راستہ مہیا آ چکا ہے، اب اس کو حقیقت اس پر کھل چکی ہے، اب ہم اس کو بیدار کرتے ہیں۔
اب ہم اس کو بقا میں لاتے ہیں، اب ہم اس کو حقیقت کے اندر لاتے ہیں، تاکہ وہ کریم محبوب جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ایک اچھا انسان بن کر، ایک اچھا رہبر بن کر ان کے قلب کو منور کرنے کی کوششوں کے اندر کاربند ہو جائے۔ اب ہم نے اس کی ڈیوٹی لگائی، اب ہم اس کو ڈیوٹی دینے لگے ہیں۔ کیوں دینے لگے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھیں کہ دو گروہوں میں سے کون صحیح شمار کر سکتا ہے۔ تمہارے وجود میں ہم نے دو گروہ رکھے ہیں، ایک تمہاری عقل معاش ہے، ایک تمہاری عقل ہے، ایک تمہاری محدود عقل ہے، اور دوسری تمہارے قلب کی عقل ہے، دوسرا تمہارا قلب و باطن ہے، ایک تمہارے وجود میں موجود نفس و شیطان ہے، اور دوسرے تمہارے قلب کے اندر روح و قلب ہے، روح و باطن ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب ہم یہ جب اس کو بقا میں اتارتے ہیں، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کون صحیح شمار کرے گا۔ اب یہ جو نفس ہے، اب نفس کو بھی یہ روح اپنے تابع کر لے گی، اب یہ نفس بھی اسی کے ذات کے ساتھ چلے گا۔ یہ نفس امارہ تھا، اب یہ لوامہ ملہمہ مطمئنہ راضیہ مرضیہ کاملہ تک جا پہنچا۔ اب یہ روح نہیں رہی، روح انسانی نہیں رہی، بلکہ اس روح کے پردے یہ روح قدس تک یہ جو ہے یہ سفر کر چکی۔ اس کو ہم نے اپنی ذات کے ساتھ متصل کر لیا ہے۔ ایک سمت یہ فنا کی اعلیٰ ترین منازل میں یہ پرواز کرتی چلی جا رہی ہے، اور دوسری طرف اس کے اوپر وہ کرم ہم اس دنیا میں اتار کے اس کے قلب سے ہم مخلوق کے لیے نئے نئے موتی بکھیرتے چلے جا رہے ہیں۔ جو کرم اس کی روح فنائیت میں حاصل کرتی ہے، بقا میں ہم وہ حقیقتیں، وہ خوبصورتیاں، وہ معرفتیں، وہ راز، وہ نیاز، وہ اپنی اعلیٰ ترین معاملات ہم اس بندے کے ذریعے سے اپنی مخلوق پر کھولتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا طریقہ کار، تاکہ لوگوں کو بھی پتا چلے، یہ دنیا بھی جانے کہ یہ جو مدت ہمارے پاس ٹھہرا رہا، یہ جو مدت اس نے ہمارے پاس اس قلب کے اندر، اس غار کے اندر گزاری، یہ جو اس قلب کے اندر اس نے اتر کر اپنی سماعت کو دنیا اور دنیاوی شور اور ان سے اس نے بند کیا، اس نے ہماری ذات کے لیے کوشش کی، اس نے ہماری رحمت کو حاصل کیا، اس کے اوپر ہم نے علم لدنی اتارا، اس کو ہم نے حقیقی راہ بتایا۔ اب دیکھ لیں لوگ، اب جان لیں لوگ کہ اس کے قلب کے اوپر کتنا بڑا کرم ہم نے کر دیا۔ اس کو ہم نے وہ علم اپنی جناب سے عنایت فرما دیا جو کہ حقیقی علم ہے۔ یہی ہے علم لدنی۔ یہ صرف الفاظ کا علم نہیں، یہ علم الفاظ کے اوپر عمل، پھر عمل میں اخلاص کے بعد حاصل ہونے والا علم ہے، جو علم حقیقت ہے، جس علم کے ذریعے سے انسان کا قلب کھلتا ہے، جس علم کے ذریعے سے انسان کے قلب کے اوپر اللہ کی معرفت و حقیقت عیاں ہوتی ہے، تو یہ وہ علم ہے۔ الحمدللہ، یہ میرے مالک کا احسان، یہ میرے مالک کا فضل کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج دوبارہ سے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس پاک کلام سے جڑے۔ میں تھوڑا سا خلاصہ آپ دوستوں کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کریم محبوب جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک یہ پیغام پہنچا رہا ہے کہ ان جوانوں کو یاد کیجئے جو کہ غار میں ٹھہرے، غار میں اترے، اور پھر انہوں نے ہم سے ایک دعا کی، ربنا آتنا من لدنکا رحمتا وہیّ لنا من امرنا رشدا۔ اے اللہ، ہمیں اپنی رحمت سے وہ علم عنایت کر دے، ہمیں اپنی طرف سے وہ رحمت عطا کر دے، مہیا فرما ہمارے لیے، جس سے ہمارے کام میں آسانی پیدا ہو جائے، جس سے ہمارے لیے ہماری یہ راہ آسان ہو جائے، جس سے ہم حقیقت کا سفر کر سکیں۔ تو یہ وہی غار ہے
یہ وہی معاملہ ہے کہ جس سے انسان اپنے قلب میں اتر کر اپنے آپ کو باہر کے معاملات سے روک کر اپنے قلب پر چڑھے جو غفلتوں، معاملات، حسد، کینے، بغض کے جو پردے ہیں، جو اپنے لطائف کے اوپر اس کی جو بیماریاں ہیں، ان سے نکل کر جب اللہ کی رحمت، اللہ کے نیکوں کے ذریعے سے اس کے قلب میں اتر آتی ہے، وہ بارہا نیکوں کی صحبتوں میں بیٹھتا ہے۔ بارہا سب سے بڑی نیکی کی صحبت قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنے والا، چلو یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، کہ اللہ والوں کی ایک لمحے کی جو صحبت ہے وہ ہزاروں سالوں کی، 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو یہ بھائی اللہ والے کی صحبت اگر اتنی بہتر ہے تو آپ پھر یہ سمجھیے کہ کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت، اللہ کی صحبت کا کیا معاملہ ہوگا؟ قرآن کریم کو پڑھنے والا، حضور کے فرمانوں کے ساتھ جڑنے والا، تو یہ وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ اور اللہ کے حبیب جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں ہوتا ہے۔ اور جو اللہ اور اللہ کے حبیب جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں ہوتا ہے، پھر آپ جانیے، آپ سمجھیے، یہ قرآن کریم پر تدبر کرنے والا، اس کو جاننے والا، اس معاملات کو، تو اس کے اوپر کس قدر بڑی ترین رحمت ہوگی۔ اس کائنات کی سب سے بڑی رحمت اور فضل وہ کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین، تمام عالمین کے لیے رحمت۔ تو یہ وہی رحمت ہے، یہ رحمت حضور کے سینے کی رحمت ہے۔ یہ جو اللہ والوں کی صحبتیں ہیں، یہ بھی حضور کے سینے کا جو ہے وہ سینے ملتی ہیں۔ یہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فضل ہے، جو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ وہی نگاہ ہے جو کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، تو وہ اللہ کے نیکوں سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ تو اللہ بتا رہا ہے کہ یہ رحمت، حضور کی رحمت جب تمہارے قلب پر اترے گی، تمہارے رحمت سے تمہارے قلب کے پردے اتریں گے، پھر ہمارا علم حقیقت تمہیں ملے گا، پھر تمہیں ہماری اصل راہ مل جائے گی۔ کیونکہ تم اللہ نے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہیں کب ملے گا؟ جب شور سے نکلو گے، اپنی سماعتوں کو محفوظ کرو گے، اپنی نگاہوں کو محفوظ کرو گے، اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات، معاملات سے روک لو گے، پھر ہم تمہیں حقیقتوں والی نیند تک لے جائیں گے۔ دنیا کے لیے تم سو جاؤ گے، ہمارے ہاں تم اٹھا دیے جاؤ گے۔ دنیا میں تم مر جاؤ گے، ہمارے ہاں زندہ کر دیے جاؤ گے۔ اور پھر ہم ایک وقت آئے گا تمہیں دنیا کے لیے بیدار کریں گے، ہم تمہیں بقا میں لے جائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، تاکہ تمہارے وجود کے اندر نفس اور شیطان اور تمہاری روح اور باطن کے ان دو گروہوں میں سے بھی پتہ چل جائے کہ کون اصل میں حق پر تھا۔ یہ روح اور باطن اور یہ قلب کا جو گروہ ہے، یہ اصل حقیقت کو پہچاننے والا تھا۔ یہ جو پہلے تم نفس اور شیطان کے گروہ کے اندر، ان کے غلبے کے اندر تھے، اس وقت تم بہت محدود پیرایوں میں تھے۔ اب تم اپنی حقیقتوں کے ساتھ ہمارے ہاں سے اٹھائے گئے ہو۔ اب جو تم لوگوں کی اصلاح کرو گے، اب جو تم لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ گے، یہ پیغام اس کائنات کا پیغام نہیں ہوگا، یہ آفاقی پیغام ہوگا، یہ ہماری طرف سے پیغام ہوگا۔ یہ جس قلب تک جائے گا، جب جائے گا، جتنے عرصے بعد جائے گا، آخر میں جائے گا، پہلے جائے گا، وہ قلوب کو روشن کرتا چلا جائے گا، وہ قلوب کے اندر جا کے کھٹک جائے گا۔ جب تک لوگ عمل نہیں کریں گے، یہ قلب میں سے بات باہر نہیں آئے گی۔ کیونکہ اس کے اندر ہماری ذات کا وہ خاص قرب شامل ہوگا، اس میں ہمارا وہ خاص معاملہ شامل ہوگا۔ پھر جو ہے تمہارے معاملات اللہ سبحانہ تعالیٰ کرم والے کر دے گا، تمہاری ذات کو حقیقت کے ساتھ بیدار کرے گا۔ جو تم اس غار میں ٹھہرے رہے، اس غار میں ٹھہرنے کی برکت ہم لوگوں پر ظاہر کر دیں گے۔ الحمدللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھا آج کا ہمارا جو ہے وہ قرآن کریم کا درس۔ اب میں عرض کروں گا کہ جو بھی نعت مبارکہ کے لیے جو احباب اپنے آپ کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں، ماشاءاللہ صدام حسین، صدام آپ نعت پڑھا کرتے تھے پچھلے ہماری محافل میں، آج کل صدام کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ اللہ
ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ میں اب دعوت پیش کروں گا آج ماشاءاللہ سے محسن عطاری صاحب کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول سے ہمارے قلوب و اذہان کو کریم آقا جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے منور کریں جی ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے، بولو آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح۔ پڑھیے صلی آواز تھوڑی ڈبل ہو علی رہی ہے محسن، شفیع۔ تھوڑا سا مائک جی دیکھیے گا اپنا، یہ آواز ڈبل ہو رہی ہے تھوڑی۔ اچھا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ آواز صاف آ رہی ہے استاد محترم؟ ابھی بھی نا محسن اسی طرح ہی ہے۔ چلیں ماشاءاللہ آپ کی حاضری ہو گئی، اللہ پاک کرم نوازی فرمائے۔ میں صدام کو دعوت دوں گا، ماشاءاللہ صدام حسین آپ ماشاءاللہ سے نا نعت رسول مقبول پیش فرمائیے۔ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم ماشاءاللہ۔ آواز کلیئر آ رہی ہے حضرت؟ جی جی اب بھی کلیئر ہے ماشاءاللہ۔ درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسین لاجواب ہے، حسین لاجواب ہے، حسین لاجواب ہے۔ آواز کلیئر آ رہی ہے حضرت؟ جی ماشاءاللہ جی ٹھیک ہے۔ آپ نا صدام وہ آپ نے پچھلی دفعہ ایک نعت پڑھی تھی، لاسٹ ٹائم جو آپ نعت پڑھا کرتے تھے وہ والی نعت پڑھیے۔ مصطفیٰ جان، جی جی وہی پڑھ لیجیے ماشاءاللہ۔ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں،
یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، آب و گل میں نور کی پہلی کرن، آب و گل میں نور کی پہلی کرن، جانی آدم جانی ہوا آپ ہیں، جانی آدم جانی ہوا آپ ہیں، حسن اول کی نمود اولی، حسن اول کی نمود اولی، بزم آخر کا اجالا آپ ہیں، بزم آخر کا اجالا آپ ہیں، لامکاں تک جس کی پھیلی روشنی، لامکاں تک جس کی پھیلی روشنی، وہ چراغ عالم آرا آپ ہیں، وہ چراغ عالم آرا آپ ہیں، نازش عرش و وقار آشیاں، نازش عرش و وقار آشیاں، صاحب قوسین و ادنا آپ ہیں، صاحب قوسین و ادنا آپ ہیں، اور آپ کی طلعت خدا کا آئینہ، آپ کی طلعت خدا کا آئینہ، جس میں چمکا حق کا جلوہ آپ ہیں، جس میں چمکا حق کا جلوہ آپ ہیں، آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، آپ سے خود آپ کا سائل ہوں میں، آپ سے خود آپ کا سائل ہوں میں، جانی جاں میری تمنا آپ ہیں، جانی جاں میری تمنا آپ ہیں، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی
तलअत को देखा जाने दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, मुस्तफ़ाए ज़ात यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, हक ने जिसको हक बनाया आप हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको बरकतें दे, रहमतें। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का एहसान और फजल है कि अल्लाह पाक ने हमें अपने पाक कलाम को ओह, सादत दी है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये भी बहुत बड़ा फजल और एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें करीम आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के ऊपर इस कदर इखलास और मोहब्बत से आपकी सनाह करने वाले लोग इनायत फरमाए हैं, जो इस कदर खूबसूरती से, बगैर कोई लालच और तमा के, बगैर किसी मामले के, हमें इस कदर खूबसूरत अंदाज में करीम आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाख्वानी से हमारे कलूब व अज़हान को मुज़य्यन करते हैं। और ये एक हकीकत है, जिस महफिल पर करीम आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र हो, यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़र का मामला हो, तो आप खुद ही अपनी सनाह करने वालों के कलूब को उस तरफ मोड़ देते हैं और बंदोबस्त फरमा देते हैं। तो इस पर हम जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बहुत ज़्यादा अकीदत और मोहब्बत से शुक्र अदा करते हैं कि आपका एहसान है कि आप हम जैसे खताकारों की तरफ निगाह फरमाते हैं और ये सादत देते हैं कि हम आपकी बज़म, आपकी मिलाद के ये मामलात सजा कर बैठ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये फजल का रुख हमारी तरफ मोड़ा है। अब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के ज़िक्र के लिए, उस ख़ास मामलात के लिए जो हमारी इस महफिल का उन्वान भी है, हरीम दिल तक सफ़र के लिए, अपने कल्ब में मौजूद उस कहाफ तक, उस असहाबे काफ तक, उस गार तक, जिसमें मौजूद हमारे उस गार के अंदर जो पर्दे लगे हैं, जो पर्दे पड़े हैं, जो गफलतों, शहवतों, लज्जतों, लालचों, गुस्से, कीने, बोझ, हसद, इस तरह के मामलात जिनमें हम फंसे हैं, उन मामलात से निकलने के लिए हम अल्लाह की रहमत यानी कि करीम आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फैज़ान ख़ास, उस डिवाइन फ्रीक्वेंसी को अपने कलूब का हिस्सा बनाने के लिए कोशिश करेंगे। हम ज़िक्र अल्लाह की कोशिश करेंगे। हम अपने ज़िक्र अल्लाह के ज़रिए से अपने वजूद में से जो मामलात हैं, जो तारीकियां हैं, उन्हें बाहर निकालने की और अल्लाह के फजल और करम को समेटने की कोशिश करेंगे। तो हमारे दरमियान क्या कोई ऐसा शख्स तो मौजूद नहीं जिसे हमारा जो जिक्र पास अनफास हम करते हैं, जो सांस के ज़रिए से जिक्र करते हैं, उसका तरीक़ाकार मालूम नहीं। अगर कोई ऐसा शख्स मौजूद है तो वो यहाँ पर लिख दे, फिर हम तरीक़ाकार थोड़ा सा दोबारा बयां कर देंगे, नहीं तो हम फिर अपने जिक्र की तरफ बढ़ते हैं।
جی میرے خیال میں ہمارے ساتھ جو لوگ موجود ہیں ابھی تک کسی کا میسج ایسا ہمیں نہیں وصول ہوا جس کے اندر ہمیں یہ کہ جو ذکر کا طریقہ کار، کیا سارے ہی احباب کو ذکر کا طریقہ کار پتہ ہے؟ اگر کوئی ایسا شخص ہے تو وہ یہاں پہ فرما دے، پھر ہم جو ہے ماشاءاللہ سے دوبارہ سے بیان کر دیں گے، نہیں تو پھر ہم آگے اپنے ذکر کے معاملات شروع کرتے ہیں۔ چلیں ہم جنرلائز میں بیان کر دیتا ہوں۔ اصل میں جب ہماری ریکارڈنگ یوٹیوب پہ چل رہی ہوتی ہے اس وقت بھی کچھ احباب وہ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ ہم نے تصویر تھوڑا سا میں اسکرین شیئر کر دیتا ہوں تاکہ امید ہے کہ آپ سب کو بھی اسکرین جو ہے وہ ماشاءاللہ سے نظر آ رہی ہوگی اس پر۔ یہ ذرا تھوڑی سی زوم کر کے اسی تصویر کو دوبارہ بھیجیے گا، میں ذرا اس تصویر کو تاکہ پھر کلیئرلی آپ کو بتا سکوں۔ ذرا اس دن ایک زوم کر کے وہ بھیجی تھی آپ لوگوں نے تصویر۔ اللہ صلی اللہ علیہ حبیب۔ پھر اسی پرانی تصویر کو کھول لیتے ہیں، ایک منٹ۔ جی ماشاءاللہ، امید کرتا ہوں کہ اب یہ اسکرین بڑی ہو کر آپ کے سامنے یہ تصویر آ رہی ہوگی اسکرین پر۔ الحمدللہ ہمارا یہ طریقہ کار ہے ذکر اللہ کا، اس ذکر اللہ کے طریقہ کار کو ہم ذکر پاس انفاس کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو دو معاملات کے ساتھ جوڑا ہے۔ ایک انسان کا وجود کثیف ہے، ایک وجود ظاہری ہے جو سامنے نظر آتا ہے، جو کثافت والا ہے، جس کو ہم چھو سکتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں وجود کثیف۔ جیسے آپ کو ایک سامنے ایک وجود نظر آ رہا ہے آپ کو اسکرین کے اوپر، اور ایک انسان کا وجود لطیف ہے جو انسان کی روح ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس روح اور انسان کے وجود کثیف کو، یعنی کہ وجود لطیف اور وجود کثیف کو جوڑ دیا ہے۔ کس چیز کے ذریعے سے؟ دم کے ذریعے سے، سانس کے ذریعے سے۔ تو ذکر پاس انفاس اسی سانس کو ہی اللہ کا ذکر بنا لینے کا نام ہے، کیونکہ ہم اپنی قلب تک اترنے کی، اپنی روح کی بیداری کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو ہمارے وجود کثیف میں واحد موجود چیز ایسی ہے جو ہمیں ہمارے وجود لطیف تک رسائی دلاتی ہے، اور وہ ہمارا دم، ہماری سانس ہے۔ تو ہم اپنی سانس کو ہی اللہ کے ذکر کے ساتھ متصل کر لیتے ہیں، جوڑ لیتے ہیں۔ اب ذکر کرنا کیسے؟ آپ نے آرام دہ نشست پر بیٹھنا ہے، آنکھیں بند کر لینی ہے، بالکل ریلیکسنگ پوزیشن میں چلے جانا ہے۔ دنیاوی معاملات، ہر چیز سے چند لمحوں کے لیے خود کو بالکل غائب کر لینا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے آپ کا، نہ دنیا سے کوئی تعلق ہے، نہ دنیا کے کوئی ایسے معاملات ہیں جن کے اندر آپ پھنسے ہیں۔ اس وقت صرف آپ ہیں اور آپ ہیں اور آپ ہیں، بس آپ ہی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہے بس۔ اب آپ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے روکیں گے، اور آپ نے تصور یہ باندھنا ہے کہ آپ کا یہ بھائی، آپ کا یہ دوست، آپ کا یہ بیٹا، یا آپ کا یہ والد، جو بھی آپ کو اچھا تصور ہماری ذات سے آپ کی طرف آتا ہے، وہ آپ نے باندھ لینا ہے۔ ہماری بہنوں کے سروں پہ ہمارا ہاتھ ہے، اور ہمارے بھائیوں کے کندھوں پہ ہمارا ہاتھ ہے، الحمدللہ۔ اور اللہ کا فیض، اللہ کا نور، اللہ کی رحمت، اللہ کا برکت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل جو کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک سے نکلتا ہے، وہ ہمارے سینہ سے آپ کے سینے تک پہنچ رہا ہے۔ آپ نے اس تصور کو پہلے باندھ لینا ہے۔ پھر ہم نے ذکر کیسے کرنا ہے؟ سانس کھینچنی ہے ناک سے، آپ کی ناک سانس کھینچے گی، اور تصور میں آپ کہیں گے کہ میں یہ لفظ اللہ ادا کر رہا ہوں۔ کھینچیں گے آپ سانس، لیکن آپ کا تصور یہ
ये आपको बावर, आपने अपने आप तसव्वुर में ये बावर कराना है कि मैं ये लफ्ज अल्लाह अदा कर रहा हूँ। सांस खींच के आप उसको नाभ से लेकर माथे तक लाएंगे, फिर माथे से उस सांस को छोड़कर आप अपने ये जो आपको येलो कलर का डार्ट नजर आ रहा है, पस्तान से 2 उंगलियां नीचे और तकरीबन 3 उंगलियां आपके बाएं साइड पे पसलियों वाली साइड के ऊपर जो ये मकाम बनता है, इसी इस ये बड़ा सा मकाम, इसको आप कभी पहले पहले कहीं भी कंसिडर कर लेते हैं। इस मकाम के ऊपर आपने अपनी उस सांस को हिट करना है, मारना है, टकराना है। और आपने तसव्वुर में जो वो सांस को टकराना है, तो आपने तसव्वुर में ये बांधना है कि मैं लफ्ज हु अदा कर रहा हूं। अल्लाह, ये सांस ली, अल्लाह, छोड़ी, हु, अल्लाह हु, अल्लाह हु, अल्लाह हु, अल्लाह। नफ्स के ऊपर लफ्ज अल्लाह की तलवार चली और हु के साथ कल्ब के अंदर ये लतीफ़ा कल्ब का मकाम है। ये वो मकाम है जो हरीम दिल का मकाम है। यही वो मकाम है जिसमें हरीम महबूब की तजल्लियात उतरती हैं। उसी की रोशनी के लिए हम हु का मतलब होता है मौजूदगी। हम अल्लाह सुब्हाना ताला से बारहा उसकी रहमत को खींचने के लिए बार बार उससे हम ये इल्तजा करते हैं कि मालिक हमारे इस कल्ब को पाक करके अपनी रहमत फरमा के इसके ऊपर से पर्दे उतार के इसमें अपनी ज़ात के नूर तजल्लियात उतार। वही नूर तजल्लियात इल्म बातिन है, वही नूर तजल्लियात इल्म लदुन्नी है, वही नूर तजल्लियात अल्लाह की मारिफत है। उसी से ही सारे पर्दे उठते हैं और उसी से सीधा रास्ता इंसान को मिलता है। उम्मीद करता हूं कि आपको अब जिक्र का तरीकाकार समझ आ गया होगा। जी माशाल्लाह, आप समझ गए हैं जी जिक्र का तरीकाकार? जी माशाल्लाह, जी अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है अब आप लोग जान चुके होंगे। माशाल्लाह। फरहीन, आप अपना हैंड रेस कर दें। माशाल्लाह। जी माशाल्लाह, आप तमाम अहबाब बिल्कुल रिलैक्सिंग पोजीशन के अंदर होकर और पूरी तवज्जो अब जिक्र अल्लाह की तरफ, आंखें बंद रखनी है। कायनात में को जो कुछ हो रहा है, अब आपने उसकी तरफ कोई रग़बत नहीं करनी। कायनात हिल जाए, क़यामत आ जाए, जो कुछ भी हो जाए, अभी आपका उस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं। अभी पूरी तौर पर खुद को दुनिया, दुनियावी मामलात, हर चीज़ से तोड़कर अल्लाह के जिक्र के साथ आपने खुद को जोड़ लेना है। जी माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अंता मकसूदी व रज़ा का मतलूबी। अल्लाह ही मेरा मकसद है और अल्लाह की रज़ा मुझे मतलूब है। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। तमाम फैज़, रहमत, बरकत, फ़ज़ल करीम आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अतहर से है। ये तमाम फैज़, बरकत, रहमत आप ही की बारगाह की है। शुरू कीजिए ज़िक्र।
محترم 5 منٹ ہو گئے ہیں. ماشاء اللہ. ابھی آنکھیں بند رکھیے، تھوڑا اپنے ذکر کو ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں. آپ کے وجود میں ارتعاش، آپ کے سینے میں، آپ کے لطائف میں ارتعاش کی سی کیفیت آپ کو محسوس ہو رہی ہوگی، تو یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اترنے والی برکت ہے جو آپ کو محسوس ہو رہی ہے. ماشاءاللہ. اب ہم کچھ دیر کے لیے حب سے دب یعنی کہ اپنے سانس کو روک لیں گے، اور سانس کو ہم کچھ دیر کے لیے دم لگائیں گے. اس کو ہم روک کر ہم اپنے وجود میں قید کریں گے، سانس کو ہم قید میں لائیں گے تاکہ ہمارے وجود ظاہری اور وجود باطنی، ہمارا جو وجود کثیف ہے اور جو وجود لطیف ہے، اس کا جو رابطہ ہے وہ کچھ دیر کے لیے منقطع ہو، تاکہ ہمارے وجود لطیف کو وجود کثیف سے علیحدگی کا موقع ملے اور اس کی پرواز جو ہے وہ درست ہو، اور یہ اپنے سفر کو احسن انداز میں کرنے کی معاملات میں اترے. آپ کچھ دیر کے لیے سانس روکیے. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت مقصودی و رضا کا مطلوبی. اللہ میرا مقصد ہے اور اس کی رضا مجھے مطلوب ہے. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بالکل آنکھیں بند، سانس روکیے، پوری توجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرم اور فضل کی طرف. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. آپ ذکر روک دیجئے اور اپنی کیفیات جو آپ کو یہ محسوس ہوا ذکر کے دوران، یا کوئی ایسے معاملات یا مشاہدات، وہ آپ بیان فرمائیے، تاکہ ہم آپ کے معاملات میں سے اگر کہیں اصلاح کی گنجائش ہے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ کرنے کی کوشش کی جائے. ماشاءاللہ. بیان فرمائیے کیسی کیفیت رہی، کیا معاملات رہے، اس کو بیان فرمائیے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. بہت زیادہ رونا، جسم میں جنبش. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. بہت پسینہ اور سکون آیا روبینہ. ماشاءاللہ. گڈ. حضور جو آپ نے فرمایا اسی طرح، اور ماشاءاللہ مٹی کی خوشبو بہت خوب. ماشاءاللہ. نرگس. جامنی روشنیاں. سمینہ. ماشاءاللہ. گڈ. ٹھنڈک فیل ہوئی. طیبہ. گڈ. جب سنبا سانس لیتی ہوں تو پاؤں میں بجلی سی محسوس ہوتی ہے. شاہین. ٹھیک ہے. گڈ. اچھا. ماشاءاللہ. اچھا ہے. سینہ میں کچھ ہلچل محسوس ہوئی. ماشاءاللہ. طاہرہ. آنکھوں سے آنسو جاری تھے. ماشاءاللہ. جسم میں ایک لرزہ، دل کی سائڈ دھڑکن. محسن. ماشاءاللہ. سبیحہ. نیلی روشنی کچھ پیلی بھی دل کی دھک دھک کی جگہ دے. ماشاءاللہ. گڈ. لطیفہ قلب کی برکت مل رہی ہے. ماشاءاللہ. وقفہ کرنے سے تسلسل
کٹ ہو جاتا میں پھر روزانہ یہ انشاءاللہ اللہ پاک رحم فرمائے. مومنہ ماشاءاللہ تمام لطائف میں شدید درد دباؤ بوجھل پر ماشاءاللہ امن لطائف میں ٹھنڈک اور اللہ اللہ گڈ. اقرا الحمدللہ سر بہت شکریہ بہت اچھا رہا اور ایک دم سے نیند گہری کیفیت آ گئی اور لفظ اللہ لکھا ہوا دیکھا ماشاءاللہ. حمزہ استاد جی شوق میں ہوں تو توجہ صحیح نہیں ہوئی لیکن کوشش کی میں نے. گڈ ماشاءاللہ. سعد محترم ذکر کے دوران سکون ٹھنڈک کا محسوس ہوا ماشاءاللہ. I was lost and perhaps slept I don't know. فریحہ گڈ یہ بھی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ماشاءاللہ. ذکر رونا دل چاہ رہا تھا پونا سینہ سین ہے ہمیں لرزا فائقہ ماشاءاللہ میں فلم میں اللہ اللہ کی صدائیں بہت گرمی. گڈ. سیدہ فاروقی زنیرہ بالکل خاموشی تھی اسکول پھر سفید دھواں نظر آیا پھولوں سے بڑی چمکتی آنکھ. گڈ. افشاں جسم میں بہت ہیٹ آنسو اور لائٹ بہت ایک دم سے خوبصورت فیس ماشاءاللہ بہت خوب. وجود میں اللہ اللہ حرم کعبہ وجود بہت اوپر سادہ رنگ سے اللہ نظر آیا. گڈ. قاسم الحمدللہ آپ کے گھر میں اللہ لکھا ہوا دیکھا دیا اس میں سے قلب کی طرف نور محسوس ہوا ماشاءاللہ. روبی نصرت کپاہٹ بہت زیادہ شریر میں گرمی پسینہ. گڈ. ذوالقرنین اشرفی مجھ سے آپ کی آواز کے ساتھ جب آپ تیز ہو رہے تھے دل کی دھڑکن اور سانس بھی ایک دم سے جذباتی طور پر ذکر کرنے لگا ماشاءاللہ. عظما سفیدی میں اللہ جسم میں وائبریشن ماشاءاللہ. سہیل فی الحال میں بائک پر تھا بٹ آئی وانڈر کہ مجھے جانا ہے آپ کی کیفیات. الحمدللہ ماشاءاللہ ذکر میں سکون استاد مطلب زبان کی ٹیسٹ تھوڑی کڑوی محسوس ہوئی کرنا فلیکسیبل. گڈ انشاءاللہ. فرزانہ روحی رکاوٹ بہت آئی فون بہت آ رہے تھے کنسنٹریشن نہیں لگ پائی چلے کوئی بات نہیں ماشاءاللہ. گڈ. بہت خوب. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائے. کوئی اگر ہمیں بات کرنا چاہ رہا ہے کوئی تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم مائک پیش کریں گے. ناصرہ آپ کوئی بات کرنا چاہ رہی ہیں ناصرہ؟ السلام علیکم جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. کیسے ہیں استاد؟ جی ٹھیک ہوں. آپ نے بات کرنی ہے تو بیٹا جلدی سے ماشاءاللہ کریں. جی میں نے بس تھوڑا سا پوچھنا تھا. اس وقت میں کام پہ مجھ سے بولا نہیں جا رہا. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ایک تو مراقبہ کے بارے میں پوچھنا تھا کہ جب میں مراقبہ کرتی ہوں یا تو مجھے نیند آ جاتی ہے اور یا پھر میں ایسے غائب دماغ ہو جاتی ہوں. آج کل ہو رہی ہے. دوسرا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جمعہ والا دن کہ پچھلے کئی جمعوں سے میرے ساتھ ہو کہ نا میرے اوپر بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے اور میں اپنا ذکر یا عبادت اس طرح سے نہیں کر پاتی جس طرح کرنا چاہیے یا جو اس کا حق ادا ہونا چاہیے. مجھے یہ تھوڑا سا بتا دیجیے. اللہ خیر فرمائے گا. مراقبہ کے لیے جو ہے نا وہ ضروری مراقبہ میں اگر کہیں کوئی کوتاہی ہے اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے سے ذکر کے معاملات درست نہیں ہیں اور ذکر اور آپ کے معاملات میں کہیں کوئی نہ کوئی ایسے معاملات درپیش ہیں جہاں پہ آپ کی پرواز کے پر میں جو ہے وہ خرابی آ رہی ہے. انسان جب باہر کے شور میں مبتلا ہوتا ہے تو اندر کا سکون ہمیشہ بے کیفیت ہونا شروع ہوتا ہے. تو آپ کو اپنے معاملات کے اوپر غور و تدبر کی کوشش کرنی چاہیے. جمعہ کے معاملات میں بھی یہی ہے. جمعہ کیونکہ ایک بہت بڑا دن ہے اور اس دن حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا فضل کرم ہر قلب پہ اتارا جاتا ہے تو اس دن نفس اور شیطان بھی اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ انسان کے لیے معاملات کو مشکل بنائے. اور یہ تو اچھی بات ہے کہ نفس اور شیطان اگر کھل کر آپ کو اس طرح کے معاملات پیش کر رہے ہیں اور آپ کے لیے معاملات مشکل بنا رہا ہے تو اس میں تو آپ کو سمجھ لیں کہ آپ کا نفس آپ کے سامنے ہے. یہ تو بڑی اچھی معاملات ہے. اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے.
کوشش کریں اپنے اوپر تدبر کی کوشش کریں, اپنے اوپر آنکھ کھولیں, دیکھیں کہیں پہ کون سی غلطی مجھ سے ہو رہی ہے. کوئی نہ کوئی ہوتی ہے, انسان کسی کوتاہی ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں, اس کو اللہ سے توبہ کریں, مالک سے رجوع کریں, مالک غلطی ہو گئی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ سب سے بہترین تسبیح ہے ایسے وقت کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کے حضور یہ تسبیح پڑھیں. جی جی بہت شکریہ. جی طیبہ صاحبہ. جی طیبہ آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے, ذرا اونچا بولیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی حضور میں نے آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ جب میں ذکر کرتی رہی ہوں نا, یہ تقریباً 2 منتھ تو ایسے ہوتا رہا ہے, یہ جو لاسٹ والے گزرے ہیں, جب ذکر کرتی تھی نا جسم بہت زیادہ گرم ہو جاتا تھا اور ایسے فیل ہوتا تھا جیسے سامنے نا آگ بھڑک رہی ہے اور وہ شعلے نکلتے نظر آتے تھے نا مجھے. تو بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے اور بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ وہ وائٹ کلر کی پھول جڑی نہیں ہوتی وہ چل رہی ہے اور اس کے چاروں طرف یعنی کہ وہ ایک نا گولڈن اور سا بن جاتا ہے, اس کی سائڈ پہ سارا رنگ سا گولڈن کلر کا. تو وہ یہ 2 منتھ تقریباً یہی ہوتا رہا ہے. اور اب میں دیکھتی ہوں کہ پانی چل رہا ہے جیسے دریا بہ رہا ہے نا, بڑا صاف پانی. گڈ, بہت روزانہ اچھا, نہیں. اچھا مشاہدہ ہے, اچھے معاملات ہیں. یہ جو پہلے معاملات ہیں, آپ کون سے لطیفہ پہ ذکر کر رہی ہیں طیبہ آپ؟ جی حضور میں نے پہلے تو سارے کیے ہیں, پھر کچھ میرے معاملات بہتر نہیں تھے, میں نے آپ سے رجوع کیا تھا تو آپ نے قلب نوری پہ کہا, وہ تقریباً میں نے 5-6 منتھ کیا اور اب تقریباً یہ جو ذکر روح ہے نا اس پہ 2 منتھ ہے. ہاں ماشاء اللہ. تو آپ کو نا یہ چیز مشاہدہ کرائی گئی ہے, یہ جو آپ پہلے 2 ماہ کے اندر وہ جو دیکھتی رہی ہیں کہ وہ سفید سا آپ کو ایک گولڈن سا حالہ سا نظر آ رہا ہے اور وجود میں گرمی کی سی کیفیت محسوس ہو رہی ہے, تو یہ اصل میں لطیفہ قلب کے معاملات کا ایک ہوتا ہے معاملہ کہ وہ آپ کو وہاں سے برکت دی جا رہی ہے, اور اس کی جو ہے وہ آپ جو قلب کے معاملات کی طرف لطیفہ کو طے کرنے کے لیے جو انسان کوشش جاری کر رہا ہوتا ہے, تو وہ وہی اس کی معراج کے معاملات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اسی کے معاملات آپ پہ کھل رہے ہیں. اور اب یہ جو آپ کی قلب میں آپ میں پانی کی سی کیفیت ہے, اور اس طرح سے آپ کو ایک پانی سی کیفیت ہے, ٹھنڈک کا بھی شاید معاملہ ہو یا وہ بھی نہ بھی ہو, تو کوئی ایسی بات نہیں. تو یہ اصل میں لطیفہ روح کی برکت کے معاملات کے اظہار کی طرف اشارہ ہے, کیونکہ لطیفہ روح جو ہے وہ اصل میں غصے کا معاملہ ہے, اور اس میں ہوتی ہی آگ ہے. آپ کے وجود کے اندر کی جو آگ ہے نا, جو ہر چیز غصے میں انسان تباہ کرنے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے, تو اس کے اوپر وہ پانی اللہ کی رحمت اور فضل سے وہ چیز اعتدال کی طرف بڑھنے کا معاملہ ہے. اچھا معاملہ, بہت اچھے مشاہدات ہیں, جاری رکھیں اپنے لطیفہ روح کو جاری رکھیں. جی تھینک یو بھائی, اللہ حافظ. جی زنیرہ صاحبہ, میں اصل میں نا یہ جو میں مائک ابھی پیش کر رہا ہوتا ہوں, تھوڑا سا آپ نے ایک چیز کا یاد رکھنی ہے کہ یہ ہمارا کوسچن آنسر سیشن نہیں ہے. یہ ہم تھوڑا سا نا صرف آپ کے جو ہے وہ ذکر کے معاملات جو ہیں, اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ ہم اس لیے عرض کرتے ہیں تاکہ نا یہ ہم, کیونکہ وہ ہم کسی دن انشاءاللہ تعالی اسپیشل اس کا سیشن رکھیں گے جس میں کوسچن آنسر. جی زنیرہ بولیں, میں آپ بائک آن کیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. آزادی استاد محترم سوال ہی کرنا تھا, آپ نے بھی فرمایا کہ سوال ہی کرنا. جی اب بولیں, آپ تھا. تو آپ کر دیا نا مائک پیش, میں ویسے جی بات کیس کیے. جزاک اللہ خیر. استاد محترم گھر میں ایک محفل اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, فضل کیا, ہوتی ہے ہر ہفتے, تو اس میں جب ذکر کرواتے ہیں تو 2-3 خواتین جو ہے نا وہ ذکر کے دوران ان کے جسم اکڑ جاتے ہیں. تو ایک خاتون جو ہے وہ اب بہتر ہو گئی ہیں, لیکن 2 جو ہے وہ ابھی بھی اس طرح ہو جاتی ہے, ان کی کیفیت, تو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے تھے؟ بس یہ عورتوں کے اندر نا ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ یہ نا چیزوں کو بہت زیادہ ایگزیجوریٹڈ فارم کے اندر لے جاتی ہیں,
فضول سے معاملات اپنے ظاہر کرنا، اپنی ذات کی تشہیر کرنا، اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرنا، اپنے آپ کو ایکسٹرا آرڈنری ظاہر کرنے کی کوشش کرنا، ان کے اندر نا یہ کچھ ہوتی ہیں یہ بیماریاں، یہ بھی ایک طرح کی بیماری ہی ہے جسم اکڑ۔ ذکر کا کوئی ان چیزوں سے تعلق نہیں، ذکر انسان کی روح کا ہے، نہ اس کے وجود کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ اس کا کوئی ظاہر کے ساتھ تعلق ہے، نہ اس کا دھک دھک کے ساتھ تعلق ہے، نہ دکھ دکھ کے ساتھ، نہ ناچنے کو، ان چیزوں کے ساتھ جسم اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ذکر کا۔ یہ بس جو ہے نا وہ بس آپ خود اپنے معاملات کو درست انداز میں ان کو بیان کریں، انہیں بتائیں کہ ذکر کے ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جب آپ ذکر کرنے والا آپ جی وہ اس کو صحیح خود ان چیزوں کے معاملات کا اندازہ ہونا چاہیے اور اس کو ان کو بیان کر کے بتانا چاہیے کہ بھائی ذکر یہ نہیں ہے، ذکر روح کی کیفیت کا نام ہے، روح کے اعمال کے بدل جانے کا نام ہے، آپ کی زندگیوں میں کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے آ جانے کا نام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کا نام ہے، آپ کی نمازوں کی درستگی کے، آپ کے اخلاق کی درستگی، آپ کی ذات کی درستگی، آپ کی اپنی نفی کی معاملات کی طرف کھلنے کا، یہ ہے ذکر۔ یہ کون سا ذکر ہے جسم اکڑ جانا تھے، بس وہ خود ہی چیزوں جی کو ایسے بالکل ذہن سوچ کے بیٹھی ہوتی ہیں، وہی بس لوگوں تک ٹھوک دیا معاملہ۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کے لیے آسانی فرمائے، ان کی تربیت بڑی ضروری ہے، انہیں جی سمجھائی، بالکل انہیں بتائی کہ یہ نہیں ہے ذکر۔ آپ کو ماشاءاللہ سے آپ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، آپ کو ایک شیخ کی صحبت بھی نصیب ہے، سارے معاملات ہیں، بارہا ہم آپ لوگوں کو یہی چیز سمجھاتے ہیں، یہی چیز سکھاتے ہیں۔ آپ اپنی بات جب تک لوگوں کو پہنچائیں گی نہیں، اصل میں نا یہ ہم ذکر کرانے والوں کی بھی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ ہم نا اس طرح کے لوگ جب کوئی بہت بڑی بڑی باتیں، دعوے اور ایسی چیزیں اور اس طرح کے معاملات کرتے ہیں نا، تو ہم تو چلو بھائی لوگ دوسرے امپریس ہو رہے ہیں، ہم ان چیزوں کو اس طرح سے وہ نہیں، اب لوگوں کو صلاح دیں، آپ کو روکیں معاملات دوسروں جی ماشاءاللہ جی روبینہ صاحبہ جی روبینہ مختصر بات فرمائیے گا، میں ماشاءاللہ جی جو جی ہے نا السلام بات جو ہے علیکم۔ وہ جی 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 استاد محترم، مجھے صرف یہ بتانا تھا آپ کو کہ جیسے میں جب آپ کی بات آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی روبینہ، تھوڑا صحیح کر کے بولے نا بیٹا، ذرا جی اونچا السلام بولے علیکم اور وبرکاتہ۔ جی السلام بات علیکم ورحمۃ اللہ جی جی وبرکاتہ۔ جی استاد محترم، مجھے یہ بتانا تھا کہ جب میں آپ کی ویڈیوز دیکھوں یا جیسے ہم ابھی آپ کا لیسن سنا ہے یا بھی ذکر کیا ہے، اس کے بعد میرا ذکر جو اندر کی کیفیت ہے وہ بہت چینج ہو جاتی ہے، ایسے جیسے سارا جسم پانی ہو جاتا ہے اور دل جو ہے وہ سوتے میں بھی مجھے محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ اللہ کر رہا ہے، میں نہ بھی اس کے پر فوکس کروں تو اللہ اللہ ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اس میں سب سے زیادہ یہ کہ میرا رجحان درود پاک کی طرف بہت بڑھ گیا ہے جب سے میں آپ کے ساتھ جڑی ہوں، اور درود میرا دل کرتا ہے ہر وقت ہر لمحہ ہر لہجہ پڑھوں اور پڑھتی ہوں۔ الحمدللہ بس یہ میں نے عرض کرنی تھی آپ سے۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں یہ اللہ کا فضل ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ ایسا ہے کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے راستے، دیکھیں ہم نے اس کو مقصود نہیں بنانا، یہ ہمارا مقصود نہیں ہے، یہ چیزیں ہمارا مقصود نہیں ہے، انہی چیزوں کے گرد ہم نے گھومنا نہیں ہے، یہ صرف ہم اللہ کا ذکر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ایک سائن دیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ایک نشانی دیتا ہے کہ میرا بندہ تو ٹھیک راستے پہ آ رہا ہے، ہاں ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں، آ جا آ جا آ جا اور آگے چلا آ، ہم یہاں بھی کھڑے ہیں، ہاں یہ لے، یہ بھی تجھے بتا رہے ہیں کہ یہ بس ٹھیک ہے۔ یہ ایک طرح سے آپ کو سائنس ہے، بس آپ چلتے جائیں استقامت سے، فوکس ان چیزوں، بس ٹھیک ہے ان چیزوں کو جو وقتی معاملہ انجوائے کریں، بس اس چیز کو پھر اس کی طرف متوجہ نہ ہو، اس چیز کو اپنے اوپر بار بار اس چیز کی ڈیمانڈ نہ کریں، ہو تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے، بھائی ہم تو اللہ کے لیے ذکر کر رہے ہیں، تو اللہ پاک انشاءاللہ اپنا فضل کرے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انی اسألک علما نافعا و رزقا طیبا و عملا متقبلا۔ ماشاءاللہ میں ایک چھوٹی سی اب دعا کے دوران ہی ایک چیز عرض کر رہا ہوں، آپ سب نے، میں نے بھی، آپ نے بھی، ہم سب نے آج جو ہم نے دعا پڑھی نا، اس دعا کو آپ سب نے یاد کر کے زبانی طور پر مجھے وائس میسج کرنا ہے، ہر ایک شخص کی ڈیوٹی ہے
اس دعا کو یاد کرے، اس دعا کو یاد کر کے مجھے زبانی طور پر آپ نے سنانی ہے، وہ سب نے، تاکہ آپ کے قلوب و اذہان میں وہ دعا رچ جائے۔ ہر ایک شخص کی یہ ڈیوٹی ہے، یہ میں نے اس سے فیڈ بیک لینی ہے، آپ سب نے مجھے وہ دعا یاد کر کے زبانی طور پر مجھے سنانی ہے انشاءاللہ۔ اے اللہ مالک، اے ہمارے کریم اللہ سبحانہ تعالیٰ، آج ہم نے یہ تیرا ذکر کیا، تیرے کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی تعریف اور ثنا کی گئی مالک، یہ تیرا ذکر کیا گیا مالک، یہ تمام تیری بارگاہ میں، تیرے محبوب جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، تمام پیارے تیرے پیاروں کی بارگاہ میں، تمام امت مسلمہ جو بھی اس دنیا سے رحلت فرما گئے ان کی بارگاہ میں، ہر ایک کی روح کے لیے ہم تحفتاً ہدیتاً پیش کرتے ہیں مالک، منظور و مقبول فرما۔ خاص کر ہمارے استادوں کے لیے جنہوں نے ہمیں سکھایا، جنہوں نے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمایا مالک، ان کے لیے ہم ان کی ذات کے معاملات، ان کے والدین، ان کے وابستگان کے لیے پیش کرتے ہیں مالک، منظور و مقبول فرما۔ مالک ہمیں اب عمل کی توفیق عنایت فرما مالک، ہمیں بھی اپنی رحمت سے آشناس فرما مالک، ہمیں اپنے علم خاص سے کرم نوازی سے عنایت فرما۔ اللہ پاک ہمیں کرم نوازی کے معاملات مالک، ہمیں کرم نوازی کے عنایت فرما مالک، ہم پہ رحمت فرما دے مالک، ہمیں اپنے نیکوں کے قریب کر دے جن سے تیری رحمت، تیرے کریم جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ رحمت کا فیض ہم بھی حاصل کریں اور ہمیں بھی تیرا سیدھا راستہ کرے مالک، ہم پہ کرم فرما دے مالک۔ یہ بہن بھائی سارے حاضر ہوتے ہیں مالک، ان کے دلوں میں بڑی امیدیں ہیں، بڑی امیدیں وابستہ کر کے آتے ہیں، بڑی دعائیں لے کر آتے ہیں مالک، ان کی ہر نیک دلی خواہشات اپنی بارگاہ میں قبول فرما مالک، ہر دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہر دعا اپنی بارگاہ مالک، کچھ مانگ سکے کچھ نہیں مانگ سکے مالک، تیری ذات، تیرا علم وسیع، تیری ذات عطا کرنے والی، تو جانتا ہے تیرے بندے کے لیے کیا چیز بہتر ہے مالک، اپنی جناب سے عنایت فرما مالک، اپنے علم و معرفت و اپنے فضل اور کرم کے سمندروں میں سے عنایت فرما مالک، ہمارے ظرف محدود ہیں، ہماری سوچیں محدود ہیں، اپنی وسعتوں کے مطابق عنایت فرما مالک، ہمیں کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرما مالک، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تیری ذات اور تیرے محبوب جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو راضی کرنے والوں میں ہم سے مالک، ہمیں اپنے گھر کی 5 وقت کی بادب حاضری نصیب فرما مالک، ہمیں نماز کی محبت عنایت فرما مالک، ہمیں اپنے کلام کی محبت عنایت فرما مالک، ہمیں جوڑ دے، ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں سے اپنے کلام اور نماز سے جوڑ دے مالک، ہم نماز پڑھیں گے تو حضور مسکرائیں گے، حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، حضور کو سب سے بڑی محبت اور آپ کی ذات کا، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کہ آپ کا امتی نماز کے ساتھ اپنی پابندی کے معاملات جوڑے، نماز سے جوڑے مالک، ہمیں نماز کی عادت دے دے مالک، ہمیں نماز کی محبت دے دے مالک، ہمیں نماز کی حقیقت عنایت فرما مالک، ہمیں قلب کے حاضری کے ساتھ نماز عنایت فرما مالک، ہمارے لیے آسانیاں کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد۔ سورہ کاف آیت نمبر 10 کے اندر جو ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، وہ دعا جو کہ اصحاب کاف نے غار کے اندر کی تھی، وہ دعا آپ نے ضرور یاد کرنی ہے، سب نے مجھے وہ دعا پڑھ کے، دعا یاد کر کے مجھے وائس میسیج میں سنانی ہے، یہ آپ سب کی ڈیوٹی ہے، یہ آپ کی طرف فیڈ بیک ہے، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی ہو۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔